شروع ہے خطبات جمعہ میں یکم محرم الحرام کو چونکہ شہادت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلہ میں ایک لیکچر جو ہے وہ دیا گیا، اور پھر اس سے اگلا آل رسول کے متعلق میں نے ضروری سمجھا، کیونکہ شکوک و شبہات بہت زیادہ اس وقت امت میں پھیلائے جا رہے ہیں صحابہ کے بارے میں۔ اور آج پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آئیں۔ سورہ آل عمران کی 66 آیات کا ترجمہ اور مختصر تشریح وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب ہم یہ پڑھ رہے تھے آیت نمبر 65 اور 66 میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے متعلق جو ابہام پایا گیا اور جو اختلاف پایا گیا، اختلاف اس بات میں تھا، یہودی نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ آپ بنی اسماعیل سے تھے، بنی یعقوب سے نہیں تھے، حضور بنی اسرائیل سے نہیں تھے، بنی اسماعیل سے تھے، اس لیے وہ اختلاف کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا ہی انکار کر رہے تھے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ نبوت اسرائیل میں ہی رہے گی۔ تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو ان باتوں میں ملوث کرتے تھے اور مسلمانوں سے کہتے تمہیں کیا پتہ۔ عیسائی کہتے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، نصرانی تھے، یہودی کہتے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے۔ دونوں اپنا اپنا کلیم کر رہے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے ایک تو انہیں یہ کہا کہ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم، اے کتاب والو تم کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم میں، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تورات اور انجیل ان سے بہت بعد میں نازل کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تو پہلے گزر گیا۔ تم دونوں ہی کلیم کر رہے ہو، یہودی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں، نصرانی کہتے ہیں کہ آپ نصرانی ہیں، عیسائی ہیں۔ تو رب فرماتا ہے لما تحاجون فی ابراہیم، کیوں جھگڑ رہے ہو، تم دونوں ہی غلط ہو۔ 500 سال بعد تورات نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے، اور 1400 سال بعد انجیل نازل ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں فضول جھگڑ رہے ہو۔ اور اگلی آیت میں رب ذوالجلال فرماتا ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، سنتے ہو یہ جو تم دونوں گروہ ہو نا، اس بات میں جھگڑے ہو جس کا تمہیں علم تھا، یعنی عیسائیوں کو بھی علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی نہیں تھے، یہودیوں کو بھی علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے۔ اللہ فرماتا تم دونوں گروہ اس بات میں جھگڑا کر رہے ہو جس کا تم دونوں کو پتہ ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، پھر بھی تم جھگڑ رہے ہو۔ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تو جب تمہیں یہ پتہ ہے تو اس بات میں کیوں جھگڑ رہے ہو جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب آیت نمبر 67 نمبر آیت آ گئی۔ اللہ کریم فرماتا ہے، ان دونوں کا رد کر رہا ہے اللہ۔ رب فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سب سے الگ کٹ کے ایک کٹر قسم کے مسلمان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ آپ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو ہر باطل سے کٹ کے، ہر باطل سے جدا ہو کر ایک کٹر قسم کے مسلمان تھے، یعنی اللہ کے سامنے ہی وہ اپنی گردن جھکانے والے تھے۔ جو یہودی تھے چونکہ ان کے اندر بھی بہت ساری خامیاں تھیں، جو عیسائی تھے ان کے اندر بھی، ان کے جو عالم تھے یا ان کے جو درویش تھے جن کو راہب کہتے ہیں، وہ اپنے اندر ایسی خدائی صفات مانتے تھے
کہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے اور اپنے آپ کو خدائی صفات کا مالک بھی بتاتے تھے، حلال اور حرام لوگوں پر مسلط کرتے۔ جو یہودی تھے ان کے علماء نے ان کو فتویٰ دیا ہوا تھا یہودیوں کو کہ یہودی سے سود کا لین دین نہیں کرے گا، غیر یہودی سے کرے گا۔ یہودی سے جھوٹ نہیں بولے گا، غیر یہودی جو ہے اس کے ساتھ یہ جھوٹ بولے گا۔ یہودی کو دھوکہ نہیں دے گا، دوسرے کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ مطلب اس طرح کہ انہوں نے حلال اور حرام والے خود ساختہ فتوے جو ہیں وہ گھڑے ہوئے تھے اور لوگ ان کی اتباع کر رہے تھے۔ رب ذوالجلال نے یہ آیت نمبر 63 کے اندر اس طرف اشارہ کیا ہے انہیں۔ آیت نمبر 64 میں اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ تھے کہ انہوں نے اربابا من دون اللہ، اللہ کے سوا رب بنائے ہوئے تھے۔ ایک ہے رب بنانا کسی کو عبادت کے اعتبار سے، اور دوسرا ہے کسی کو رب بنانا حکم کے اعتبار سے، کہ جو یہ حکم کر دے، یہ کہہ دے سیاہ ہے تو سیاہ ہے، یہ کہہ دے سفید ہے تو یہ سفید ہے۔ یہ بھی رب ماننے کے مترادف قرآن کریم نے اس طرف اشارہ کیا، یہ بھی رب ماننے کے مترادف ہے۔ یہ چیز انتہائی خطرناک نہیں جی، بس جو پیرا نے کہہ دیتا نا ساڈے واسطے حرف آخر ہے، بس جی پیرا نے جو کہہ چھڑیا بس وہ ساڈے واسطے وہی ہے۔ اب یہ بات یہودیوں میں بھی تھی کہ وہ اپنے مولویوں اور اپنے صوفیوں اور درویشوں کی طرف رجوع کر کے یہ کہتے تھے کہ بس جو انہوں نے کہہ دیا وہی حرف آخر ہے۔ کسی شخص کا اپنے آپ کو یوں لوگوں کے سامنے منوانا کہ جو میں کہوں وہ سچ ہے، جو باقی کہیں وہ جھوٹ ہے، یہ اگرچہ خدائی کا دعویٰ نہیں لیکن یہ بھی خدائی کا دعویٰ ہی ہے۔ یہ خفیہ خدائی کا دعویٰ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، جو باقی کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ ہے، یا اس کے پیروکار یہ کہیں کہ جو ہمارا بڑا ہے، جو ہمارا سربراہ ہے، جو ہمارا گرو ہے، جو یہ کہتا ہے بس وہی سچ ہے، جو باقی کہتے ہیں وہ سارا جھوٹ ہے۔ اس بات کو بھی توجہ سے سماعت کر لیں، یہ بھی کسی کو اللہ کے برابر ماننے کے مترادف ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اتنی اتھارٹی کا مالک سمجھتا ہے کہ بس وہ کہے جی یہ بس جو اس نے کہا وہ سچ ہے، باقی سارے جھوٹے، جو اس کے منہ سے نکلا بس وہی سچا ہے، وہی حقیقت ہے، باقی سب جھوٹ، اگرچہ وہ اس کو خدا کہہ نہیں رہا لیکن وہ اپنے دل اور دماغ میں اس کو خدا مان رہا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان بھی ہو، اس پر وحی بھی نازل نہ ہوتی ہو، الہام اور کشف کی کیفیت بھی اس پہ طاری نہ ہو، اور پھر وہ بات کرے تو وہ کہے کہ جو میں کہتا ہوں یہ سچا ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں، اور اس کے پیروکار بھی یہی کہیں کہ جو یہ کہتا ہے وہ سچ ہے، باقی سارے جھوٹے ہیں۔ یہ اگرچہ اس کو خدا نہیں کہہ رہے، یا اگرچہ وہ خود کو خدا نہیں کہلوا رہا، لیکن خفیہ طور پر وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ بھی رہا ہے اور اس کے ماننے والے اس کو خدا مان بھی رہے ہیں۔ یہ اتھارٹی صرف اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، بس کہ ان کی ہر بات حرف آخر ہے، ان کی ہر بات قطعی بات ہے، تو اس سے منع کیا گیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو فقط مسلمان ہیں، وہ نہ یہودی ہیں نہ وہ نصرانی ہیں، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ یعنی یہاں جواب کن دو گروہوں کو دیا گیا ہے؟ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، اور آخر پہ اللہ کہتا ہے وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں ہیں۔ گویا اللہ یہودیوں کو بھی قرآن میں مشرک ڈکلیئر کر رہا ہے اور عیسائیوں کو بھی اللہ مشرک ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہودی بھی مشرک ہو گئے اور عیسائی بھی مشرک ہو گئے۔ ان اول الناس، بے شک سب لوگوں سے زیادہ قریبی، بے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اس کے ہیں، للذین اتبعوہ، جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرے۔ پیچھے کلیم کیا تھا؟ عیسائی کہتے ہیں ہم سے زیادہ قریب ہیں، یہودی کہتے ہیں ہم سے زیادہ قریب، وہ ہمارے، دونوں کہہ رہے ہیں وہ ہمارے۔
اللہ فرماتا ہے وہ تم دونوں میں سے کسی کے بھی نہیں. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام بس اس کے قریبی ہیں، اس کے زیادہ نزدیک ہیں جو ان کی اتباع کرے. وہذا النبی، اور یہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے زیادہ قریب ہے جس کا نام محمد ہے. کیونکہ یہ مدینہ طیبہ میں آیات نازل ہوئی ہیں، وہاں یہودی تھے اور وہ مسلمانوں کو گمراہ کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر، ابراہیم علیہ السلام کی طرف جھوٹی روایات منسوب کر کے. تو اللہ کریم جل جلالہ نے ان کا رد کیا اور فرمایا ان اول الناس بابراہیم، بے شک لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک، سب سے زیادہ قریب بے ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے وہ ہے للذین اتبعوہ، جو ان کی اتباع کریں. وہذا النبی، اور یہ نبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو واللہ اور موقع لی ہے. ودت طائفۃ، ودت چاہتی ہے، طائفۃ ایک جماعت، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے، لو یضلونکم، کہ وہ مومنوں تمہیں گمراہ کر دے. اہل کتاب میں سے، اب سمجھیے بات کو، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے، یہ نہیں کہ وہ کتاب والے نہیں ہیں. وہ اہل کتاب کون ہیں؟ یہود و نصارہ، دونوں کے پاس کتابیں موجود ہیں. یہودیوں کے پاس تورات ہے اور نصرانیوں کے پاس انجیل ہے. تو اللہ کہتا ہے ان میں سے اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں گمراہ کرے. وما یضلون الا انفسہم، وہ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں. وما یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے. وہ ابراہیم علیہ السلام کو کبھی یہودی ڈکلیئر کرتے ہیں، کبھی عیسائی ڈکلیئر کرتے ہیں، اور کبھی مسلمانوں کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنے کے لیے مسلمانوں کو وہ یہ کہتے ہیں جی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا. رب فرماتا ہے وہ مسلمانوں تمہیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہیں گمراہ نہیں کر رہے. وما یضلون الا انفسہم وما یشعرون، وہ اپنے آپ کو ہی گمراہ کر رہے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے. اب اللہ کریم جل جلالہ ان کا کفر ظاہر کر رہا ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو کافر نہیں کہنا چاہیے، نہ یہودیوں کو کافر کہنا چاہیے، کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں، انہیں کافر نہیں کہنا چاہیے. اب اللہ کریم جل جلالہ انہیں کیا کہہ رہا ہے، یہ توجہ سے سماعت کیجئے گا. آیت نمبر 69 ہے، 69 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. رب ذوالجلال فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے اہل کتاب اللہ کی آیتوں سے کفر کیوں کرتے ہو، کافر کیوں بنتے ہو اللہ کی آیات سے. تم نے یہ کفر کیا ہے اللہ کی آیات کا انکار کر کے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، حالانکہ گواہی تمہارے پاس موجود تھی، حالانکہ تم سارے ہی گواہ تھے. تو رات میں انہوں نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھی ان پہ ان کے علماء گواہ تھے. انجیل میں جو حضور کی صفات پڑھی ان پہ بھی ان کے علماء گواہ تھے. لیکن اس کے باوجود وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سراسر انکار کر کے کہتے نہیں یہ سچا نبی نہیں ہے. نبی تو آنا تھا بنی یعقوب سے، بنی اسرائیل سے، یہ تو بنی اسماعیل سے ہے، بنی اسماعیل سے نبی آ نہیں سکتا، اس لیے یہ نبی ہے ہی نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے نہیں ہے. انہوں نے جب رسول اکرم کا انکار کیا، اللہ کے محبوب کی نبوت کے منکر ہوئے، اللہ کے حبیب کی وہ صفات جو تورات میں مذکور تھی، جو انجیل میں مذکور تھی، جب ان سب کا انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ کریم فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم نے کیوں کفر کیا میری آیات کا، حالانکہ تم تو گواہ تھے، حالانکہ تم تو گواہ تھے، تم نے پھر بھی کفر کر دیا. پتہ چلا کہ کوئی شخص اہل کتاب ہو لیکن وہ اللہ کی آیات کا انکار کرے تو اس کو کافر کہنا جائز ہے. یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. اور پھر دوسری بات اللہ نے جو ان کو کہی، وہ تحریف کرتے تھے، تلبیس کرتے تھے، یعنی حق کو باطل کا لباس پہناتے تھے. اللہ نے وہ اشارہ بھی دیا. رب فرماتا ہے یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون،
اے اہل کتاب، یعنی ان کی دوسری خباثت اللہ کریم نے یہاں ذکر فرما دی، فرمایا اے اہل کتاب لما تلبسون الحق، تم کیوں حق کو لباس پہناتے ہو بالباطل، جھوٹ کا، حق کو جھوٹ کا لباس کیوں پہناتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ مکس کیوں کرتے ہو، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم تو جانتے ہو۔ یعنی انہیں سارا پہلے علم دیا گیا، اب بھی اس دور کے اندر جو حق کو چھپائے یا حق کو جھوٹ کے ساتھ مکس کرے اور لوگوں میں اس کو جناب وہ اسلام کی تعلیمات قرار دے، تو یاد رکھیے گا وہ شخص بھی دائرہ اسلام سے ویسے ہی خارج ہو جائے گا جیسے اللہ نے اہل کتاب کو کافر کہا ہے، چونکہ یہ اللہ پہ بہتان ہے بہت بڑا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی مرضی سے قرآن کا مطلب جو ہے وہ لوگوں کو بتا دے۔ ایک آیت اللہ نے بتوں کے متعلق نازل کی ہے کہ بت جو ہیں وہ کچھ نہیں دے سکتے، یعنی کفار و مشرکین نے جو بت بنائے تھے، جن کی وہ پوجا کرتے تھے، جنہیں وہ خدا مانتے تھے، جنہیں وہ اپنا رازق اور مالک اور خالق اور معز مانتے تھے اور مذل مانتے تھے کہ ہمیں عزت اور ذلت دینے والے یہ ہیں، ہمیں رزق دینے والے یہ ہیں، ہمیں اولاد دینے والے یہ ہیں، تو جنہیں وہ ایسا اپنا معبود مانتے تھے، ایک آیت اللہ نے ان کے متعلق نازل کی ہے۔ اور کوئی شخص اگر ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی ولی کچھ نہیں دے سکتے، آیت تو آئی تھی بتوں کے متعلق اور واعظ اور خطیب بتا رہا ہے کہ نبی اور ولی کچھ نہیں دے سکتے، تو گویا وہ اللہ کے قرآن کی آیت جس مقصد کے لیے نازل کی گئی تھی، اس نے اس مقصد کو، حق کو باطل کا لباس پہنا دیا، اپنی مرضی سے اس نے اس کا مطلب گھڑا ہے۔ حالانکہ قرآن میں کہیں ایک لفظ نہیں ہے جس کا مطلب یہ بنے کہ نبی اور ولی یعنی اللہ کے دوست کچھ نہیں دے سکتے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تو اللہ ہی ہے، نبی کبھی بھی اللہ نہیں بن سکتا، نہ نبی کے پاس اللہ جیسے اختیارات ہوتے ہیں، نہ نبی کے پاس اللہ جیسی طاقت ہوتی ہے، نہ نبی کے پاس اللہ جیسا علم ہوتا ہے، اور اسی طرح ولی جو ہے وہ نبی سے بھی نیچے ہے، اس کے پاس تو نبی جتنے بھی اختیارات نہیں ہوتے، یہ تو محض اللہ کریم جل جلالہ کا ان پہ فضل ہوتا ہے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک ان کی دونوں خباستیں ہمارے سامنے کر رہا ہے، اور رب فرماتا ہے کہ تم مسلمانوں تم ہوشیار رہنا، اللہ ہمیں ہوشیار کر رہا ہے ان سے۔